بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیا حال چال ہے آپ لوگوں کے؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی جو ہماری پریزنٹیشن ہے اس کا ٹاپک ہے ڈو ناٹ چینج یور سیلف فار ادرس، دوسروں کے لیے خود کو نہ بدلیں۔ آئیے دیکھتے ہیں ان کے پوائنٹس، پھر اس کا ایک اوور ویو دیکھ لیں۔ کسی ایسے شخص کا دکھاوا کرنا جو آپ نہیں ہیں دراصل انتہائی ہیرا پھیری۔ آپ کبھی بھی دوسرے شخص کو ایک فرد کے طور پر آپ کو جاننے کا موقع نہیں دے رہے اور اس کے بارے میں اپنا ذہن بنا رہے ہیں کہ آیا آپ کے ساتھ رشتہ رکھنا، دوست یا دوسری صورت میں آپ کو کسی کے لیے خود کو نہیں بدلنا چاہیے۔ اگر لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں تو آپ کون ہیں؟ بہت اچھا۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے ہیں تو وہ آپ کی زندگی میں جگہ کے مستحق نہیں ہیں۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ کسی خاص طور یا خاص چیز پر مسلسل منفی تاثرات مل رہے ہیں تو یہ آپ کی ایک منفی صفت ہو سکتی ہے جسے آپ کو تبدیل کرنے پر غور کرنا چاہیے۔ ایک مضمون ہے، ٹاپک ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ وہ کیا ہے جو اسی سے کنسرن ہے۔ موجودہ دور میں بہت سے نوجوان زندگی کے بے شمار کام بغیر سوچے سمجھے کرتے چلے جاتے ہیں اور پھر شکایت کرتے ہیں کہ ان کی محنت رائے گاہ چلی گئی۔ یہ زندگی آپ کی اپنی ہے اور معیار زندگی کو بہترین بنانا آپ کا فرض ہے۔ اپنے حالات کو بہتر بنانے کی ذمہ داری قبول کریں۔ جب آپ ذمہ داری قبول کریں گے تو آپ کی سوچ کا رخ بدلے گا، اور جب سوچ بدل جاتی ہے تو زندگی کے معنی بھی بدل جاتے ہیں۔ پھر وقت اور حالات بھی پہلے جیسے نہیں رہتے۔ اس لیے کسی نے کیا خوب لکھا ہے، خود بخود ٹوٹ کے گرتی نہیں زنجیر کبھی، بدلی جاتی ہے بدلتی نہیں تقدیر کبھی۔ یاد رکھیں، اونچے خواب، واضح مقاصد، مضبوط حوصلہ، مسلسل جدوجہد ہی وہ عوامل ہیں جو ایک بہتر سے بہتر انسان بننے میں مدد دیتے ہیں۔ لہٰذا اپنا معیار زندگی بہتر بنائیں، بہتر سے بہترین بننے کے سفر پر گامزن ہوں۔ مسائل اور چیلنجز کا مقابلہ بہادری کے ساتھ کریں۔ ہیلن کیلر کا کہنا ہے کہ قدرت نے مجھے بہت کچھ عطا کیا اور میرے پاس یہ سوچنے کے لیے وقت نہیں کہ مجھے کیا نہیں ملا۔ آپ اپنی صلاحیتوں کو پہچان کر لوگوں کے لیے مفید اور دنیا میں تبدیلی کا باعث بنیں۔ کسی بھی کام کو کامیابی کے ساتھ کرنے کے لیے پر اعتماد ہونا اہم ہے۔ ناکامی کی ایک اہم وجہ خود عدم اعتمادی ہے جو کامیابی اور ترقی کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہے۔ پاکستان میں نوجوانوں کی اکثریت خود اعتمادی کی کمی کا شکار ہے۔ عدم خود اعتمادی میں فرد کو یقین نہیں ہوتا کہ وہ کوئی کام کر سکے گا۔ ایسے نوجوان اپنی صلاحیتوں پر اعتماد نہیں کرتے اور زندگی میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ عدم خود اعتمادی کی بہت سی وجوہات ہیں، جیسا کہ احساس کمتری، منفی خیالات، غیر ذمہ دار ہونا۔ ان سب چیزوں کو آپ خود ختم کریں گے، کوئی اس معاملے میں آپ کی مدد نہیں کرے گا۔ اگر آپ وہی کچھ کریں گے جو آپ تک کرتے آئے ہیں تو آپ کو وہی کچھ ملے گا جو آپ اب تک ملتا آیا ہے۔ دوسروں کو تبدیل کرنا، دوسروں کو بہتر سے بہترین بنانا آپ کے اختیار میں نہیں، لیکن خود کو بدل دینا، اپنا ظاہر اور باطن خوبصورت بنانا آپ کے اپنے اختیار میں ہے۔ اس دنیا میں نہ کچھ اچھا ہے نہ برا، یہ فقط آپ کے سوچنے کا انداز ہے۔ لوگ اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں لیکن سوچ بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اس لیے ان کی زندگی بھی کامیاب نہیں ہوتی۔ آپ کے حالات آپ کا انتخاب نہیں، لیکن اپنے خیالات کو ضرور منتخب کر سکتے ہیں۔ اپنے خیالات کو بدل کر اپنے حالات بدل سکتے ہیں۔
बेशुमार नौजवान अपनी नाकामियों की वजह हालात और किस्मत को करार देते हैं। उनके नज़दीक नाकामी की वजह पाकिस्तान में वसाइल की अदम दस्तियाबी है, लेकिन असल वजह अपनी जिम्मेदारियों से दस्तबरदारी भी है। शिकवा शिकायत को अपनी आदत न बनाएं, बल्कि मेहनत और जिम्मेदारी को ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। बेहतर से बेहतरीन बनने के लिए ज़ाती मुताले को रोज़मर्रा आदात का हिस्सा बनाएं। वक्तन फ़वक्तन अपने इल्म में इजाफा करें। इल्म से शऊर और जहन में वसत पैदा होती है। किताबें ज़िंदगी के हर ख़ास व आम मौक़ों पर रहबर बनकर रहनुमाई करती है। अपने रवैये में तब्दीली लाएं, पुरानी आदात को नई और मुतासिर कुन आदात में बदलें, अपने अंदर पोशीदा सलाहियतों को निखारें। जो मिल गया है उसके लिए शुक्र अदा करें, जो नहीं मिला उसके लिए जद्दोजहद करें, क्योंकि मेहनत से सब कुछ मुमकिन है। क्योंकि इसीलिए खूब कहा है कि बदली जाती है, बदलती नहीं तकदीर कभी। आइए देखते हैं आज के कोट्स और देखते हैं कि उसमें क्या मैसेज है इस टॉपिक से रिलेटेड। डोंट चेंज योर सेल्फ so that others will make you, so that others will like you. It's their loss. Be with those who care. जो वक्त दूसरों पर तनकीद करने में गुजारते हैं वही वक्त खुद को संवारने में गुजारें। किसी को बदलना अख्तियार में नहीं, लेकिन खुद को बदलना आपके अख्तियार में है। दुनिया को न बदलें, खुद को बदलें, सब बदल जाएगा। Thank you for watching and listening. Allah Hafiz. Change yourself and not the world. Long ago, people lived happily under the rule of a king. The people of the kingdom were very happy as they led a prosperous life with an abundance of wealth and no misfortunes. Once, the king decided to visit places of historical importance and pilgrim centers at distant places. He decided to travel by foot to interact with his people. People from distant places were very happy to have a conversation with their king. They were proud that their king had a kind heart. After several weeks of travel, the king returned to the palace. He was quite happy that he had visited many pilgrim centers and witnessed his people leading a prosperous life. However, he had one regret. He had intolerable pain in his feet, as it was his first trip by foot that covered a long distance. He complained to his ministers that the roads weren't comfortable and that they were full of stones. He could not tolerate the pain. He said that he was very worried about the people who had to walk along those roads, as it would be painful for them too. Considering all this, he ordered his servants to cover the roads in the whole country with leather, so that the people of his kingdom could walk comfortably. The king's ministers were stunned to hear his order, as it would mean that thousands of animals would have to be slaughtered in order to get sufficient quantity of leather. And it would cost a huge amount of money also. Finally, a wise man from the ministry came to the king and said that he had another idea. The king asked what the alternative was. The minister said, "Well, instead of covering the roads with leather, why don't you just have a piece of leather cut in appropriate shape to cover your feet?" The king was very much surprised by his suggestion and applauded the wisdom of the minister. He ordered a pair of leather shoes for himself and requested all his countrymen also to wear shoes. The moral of the story is, instead of trying to change the world, we should try to change ourselves.